السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی کے ساتھ میں آپ کی میزبان حورین تبسم، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، پاکستانی معروف گلوکار راحت فتح علی خان بلا شبہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کی مقبولیت نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ان کی مقبولیت ہے۔ گزشتہ روز سے ان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ زیر بحث ہے۔ تو اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کسی پہ بہت زیادہ تشدد کر رہے ہیں، اور خان صاحب کا بہت ہی غصیلا انداز جو ہے وہ دیکھنے کو ملا، جس پر ان کے جو مداح ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے مداحوں کی ایک بڑی تعداد ہے، تو وہ بڑی خفا ہے اور بہت زیادہ دل آزاری ہوئی ان کی۔ صارفین کی جانب سے بہت زیادہ تنقید سامنے آ رہی ہے اس ویڈیو کے حوالے سے، جس میں ایک تشدد والا جو رویہ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ تو سر، بلکہ کچھ لوگوں نے سر یہ بھی کہا کہ یہ شہرت کا تاریک چہرہ ہے، تو بہت زیادہ تنقید سامنے آ رہی ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ استاد اور شاگرد کا یہ جو ایک رویہ ہمیں ویڈیو میں نظر آیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حورین، ایک تو اس ویڈیو کو دیکھ کے نا تھوڑا سا لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں، بچپن کی کچھ یادیں تازہ ہو گئی۔ ظاہر ہمارے جو اساتذہ تھے، اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہم جب شرارت کرتے تھے تو والدین بھی، آپ کی بھی تھوڑی سی بچپن کی یادیں تازہ ہوئی ہوں گی۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اساتذہ یا والدین اگر مارتے بھی ہیں تو اس میں جو ایک تہذیب کا پہلو ہوتا ہے بہرحال وہ برقرار رہتا ہے، یعنی سزا دینا اور ہوتا ہے اور عزت نفس مجروح کرنا اور ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے، ظاہر ہے کہ جو تشدد ہے اور اس طرح کا جو بہیمانہ تشدد ہے اور شاگرد کو اس طرح زد و کوب کرنا، یہ بالکل ہی یعنی اس کا کوئی جواز نہیں فراہم کیا جا سکتا کہ استاد صاحب غصے میں تھے یا ان کا بلڈ پریشر تیز تھا یا وہ ڈپریشن میں تھے، تو اس طرح کا جو تشدد ہے اس کا تو کوئی بھی یعنی جواز نہیں فراہم کیا جا سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ان کے مداح ہیں ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے، اور جو آپ نے ایک جملہ بولا ہے کہ شہرت کا تاریک چہرہ، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی سامنے آیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی نامناسب رویہ تھا۔ لیکن حورین، یہ تو وہ بات ہے کہ آپ اگر کسی سے بھی یہ سوال کرتی تو یہ جو ناپسندیدگی ہے اس کا وہ اظہار کرتے، جس سے بھی آپ سوال کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ میرا بھی جواب کوئی اس سے مختلف نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایک دو باتیں ایسی ہیں جو میں اس ویڈیو کے تناظر میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک گلوکار ہے، ایک فنکار ہے، اور اس کے فن سے ہم سب محظوظ ہوتے رہے ہیں، اور کسی کو جو شہرت ملتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی شعوری طور پر ایک کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک آرٹسٹ ہوتا ہے اور اس کو خود بخود ایک شہرت اور عزت جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے۔ چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، اس کے اگلے کسی فن پارے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک فطری عمل ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو کے بعد بھی ہم انہیں گاتا ہوا سنتے رہیں گے، ان کا جو فن ہے اس کا مظاہرہ ہوتا رہے گا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ اگر یہ ان کی ویڈیو سامنے نہ آتی تو کیا کوئی یعنی ان کے فن کو ہم کسی اور زاویے سے دیکھتے۔ ظاہر ہے کہ وہ گلوکار ہیں اور ہم ان کے فن کو اسی طرح سراہتے رہیں گے۔ دیکھیں، حال ہی کا ایک شعر ہے کہ آدمی جانور فرشتہ خدا، آدمی کی ہیں سینکڑوں شکلیں، یعنی ایک وقت میں ایک انسان جو ہے وہ اگر اپنے باطن میں خدائی صفات پیدا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اقبال نے جسے بندہ مولا صفات کہا ہے، اور کسی وقت انسان فرشتے کی طرح معصوم ہوتا ہے، تو کسی طرح یہی انسان جو ہے اس کے اندر ایک حیوانیت جاگتی ہے، اور وہ پھر اس طرح کا جو تشدد ہے وہ کرتا ہے۔ انسان کے بارے میں فلسفہ یہ کہتا ہے کہ یہ مجموعہ ضدین ہوتا ہے، مجموعہ ازداد ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جیسا رویہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ میں جب ایک نظم کے حوالے سے ایک تحقیق کر رہا تھا کہ ہماری نظم میں جو انسان کا تصور ہے وہ کیا ہے، تو یہودیت میں انسان کو ایک پینڈولم سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس سے جو اچھائی ہے، نیکی ہے،
وہ اوپر کی جانب کھینچتی ہے اور جو برائی ہے وہ اسے نیچے کی جانب کھینچتی ہے۔ تو جب ہم کسی کمزور لمحے میں ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کا جو رویہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور جب ہم کسی مضبوط لمحے میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں نیکی جو ہے وہ اپنی جانب اوپر کھینچتی ہے۔ لیکن یہ ساری گفتگو کرتے ہوئے آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ میں ان کے تشدد کا کوئی جواز فراہم کر رہا ہوں۔ ایک نقطہ البتہ اور ہے جس پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ جہاں رونما ہوا ہے یہ یا تو ان کا گھر ہے یا وہ جگہ ہے جہاں وہ شاگردوں کو اپنا جو فن ہے وہ سکھاتے ہیں، ریاض کرواتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ان کے وہیں بیٹھے ہوئے کسی بدخواہ نے جو ہے وہ وائرل کی ہے۔ حورین، معلوم نہیں ہم یہ کب سمجھیں گے کہ اگر کوئی برائی ہمارے سامنے آتی ہے تو اس برائی کو ہم اچھالیں نہیں۔ اچھا، بعض اوقات ہمارے ہاں ایک رویہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو اس لیے سامنے لا رہے ہیں کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو۔ بہت سارے آپ دیکھیے کہ ہمارے نیوز چینلز پر خبریں ایسی چلائی جاتی ہیں کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے معاشرے میں شعور پیدا ہوگا، حالانکہ معاشرے میں شعور نہیں پیدا ہوتا، اسی طرح کے جو تشدد کے رویے ہیں وہ پنپتے ہیں۔ تو ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص نے یہ ویڈیو جو ہے اس کو پھیلایا ہے، وائرل کیا ہے، اس کی نیت کیا تھی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اصل تشدد جو ہے وہ ہم دیکھنے والوں پر کیا گیا ہے کہ ایک فنکار کا جو امیج ہے وہ آپ نے خراب کیا ہے، تو ہمارا جو ذہن ہے وہ ظاہر ہے کہ جو اس کا فن دیکھ کر سن کر جس ملائمت کی طرف جاتا تھا، تو اب ہم شاید اس کا کوئی نغمہ سنیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ویڈیو چل رہی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل تشدد تو ناظرین پہ ہوا ہے، اصل تشدد تو اس کے چاہنے والوں پہ ہوا ہے کہ کسی نے اس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل کی ہے۔ حورین، میرے نزدیک شاید پہلی ویڈیو اتنی قابل ذکر نہیں ہے جتنی جو دوسری ویڈیو ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے راحت فتح علی خان نے خود جو ہے وہ ایک جواب کے طور پر اپلوڈ کی ہے اور وہ وائرل ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قابل اعتراض جو ویڈیو ہے وہ دوسری ویڈیو ہے کہ جس میں انہوں نے اس کی ایک وضاحت دی ہے۔ میرا خیال ہے اگر وہ اتنی سی وضاحت دیتے کہ میں اس وقت غصے میں تھا اور مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اپنے چاہنے والوں سے معذرت خواہ ہوں اور میں نے اپنے شاگرد کو تو پیار کر ہی لیا ہے، تو میرے خیال میں بات یہاں تک کافی تھی اور مرہم رکھنے کو اتنا ہی بیان کافی تھا۔ آگے جو انہوں نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے وہ زیادہ، یعنی کہ میرے پاس ظاہر کوئی ثبوت تو نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہاں جو راحت فتح علی خان ہیں وہ سچ نہیں بول رہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت والا یہ جو حصہ ہے یہ قطعی طور پر اضافی تھا، اور اس سے جو ان کا امیج ہے، اصل امیج جو خراب ہوا ہے وہ یہاں سے ہوا ہے۔ تشدد میں پھر کہوں گا کہ وہ غصے میں تھے، انہوں نے ایسا رویہ رکھا، میں بھی اس کی مذمت کر رہا ہوں اور آپ بھی ظاہر ہے کہ اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہی، اور جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کے لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن میرے نزدیک جو دوسری ویڈیو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے، جس میں انہوں نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ یعنی وضاحت اگر وہ صرف اتنی کر لیتے کہ میں اپنے چاہنے والوں سے معذرت خواہ ہوں تو بات یہی تک کافی تھی۔ آگے جو انہوں نے ایک پوری وضاحت دی ہے تو وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ وہ جو ہم فارسی میں کہتے ہیں نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ تو بد ہے ہی، لیکن جو ہم اس کا عذر پیش کرتے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک جو بدتر چیز ہے وہ ان کا وضاحتی بیان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فنکار کو جو اپنے جذبات کا توازن ہے اس کو بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ ایک فنکار کو یہ فن بھی ہونا چاہیے کہ میرا کوئی عیب سامنے آتا ہے تو میں اس عیب پر اپنا کیا فنکارانہ رد عمل دوں گا۔ تو میرے نزدیک جو زیادہ تکلیف دہ ہے وہ راحت فتح علی خان کا جو رد عمل ہے وہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صرف معذرت کر لیتے تو یہ ان کے چاہنے والوں کے زخموں پر ایک مرہم تھا
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو شاگرد کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی وہ بھی بحال ہوتی۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ اس سے جو شاگرد کی جو عزت نفس مجروح ہوئی تھی وہ بھی بحال ہو جاتی، اور آپ نے بہت اہم نکات پہ بات کی، اور خاص طور پہ ایک نکتہ بہت اہم لگا کہ ہم کسی کی برائی کو کیوں اچھالیں۔ تو اسی فکر انگیز گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر تحسین فراقی کے حوالے سے۔ بہت اچھے شاعر ہیں، ماہر اقبالیات ہیں، اردو ادب کے ممتاز استاد ہیں، محقق ہیں، مترجم ہیں۔ ادبی ماحول میں جن اساتذہ کا نام نہایت احترام اور عقیدت سے لیا جاتا ہے، ان میں ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کے شعری مجموعوں میں نقش اول، شاخ ضریاب اور چراغ سبز شامل ہے۔ تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے بالکل بجا کہا کہ اردو ادب کے ماحول میں جن اساتذہ کا نام بہت احترام سے لیا جاتا ہے ان میں ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب سر فہرست ہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی اور اعزاز ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ میرا جو ایم اے کا مقالہ تھا وہ بھی ان کی نگرانی میں تھا، اور میں نے اس کا شکریہ یوں ادا کیا ہے، وہ ایک تو ہوتا ہے نا مقالے کے اندر دیباچے میں کہ میں استاد گرامی کا شکر گزار ہوں، لیکن میں نے ان کا شکریہ یوں ادا کیا ہے کہ ایک پوری تنقیدی کتاب جو ہے وہ میں نے ان پہ رقم کی ہے، تو کسی وقت اس کا بھی ہم تعارف پیش کریں گے، لیکن وہ تعارف آپ پیش کریں گے۔ تو میں نے ان کا جو تازہ مجموعہ ہے چراغ سبز، اس سے ایک غزل منتخب کی ہے، تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ غم کے مارے ہوئے دنیا کے رلائے ہوئے ہم، غم کے مارے ہوئے دنیا کے رلائے ہوئے ہم، آ گئے پھر تیرے کوچے میں ستائے ہوئے ہم، آ گئے پھر تیرے کوچے میں ستائے ہوئے ہم، شاید ایک روز اجڑ جائیں تیرے ہی ہاتھوں، شاید ایک روز اجڑ جائیں تیرے ہی ہاتھوں، باغباں تیرے ہی ہاتھوں کے لگائے ہوئے ہم، باغباں تیرے ہی ہاتھوں کے لگائے ہوئے ہم، نگہ گرم تیری طرفہ کرامت کے نثار، نگہ گرم تیری طرفہ کرامت کے نثار، آ گئے آپ میں پھر کب کے نہ آئے ہوئے ہم، آ گئے آپ میں پھر کب کے نہ آئے ہوئے ہم، یوں ہی پل بھر میں کسی گھاٹ اتر جائیں گے، یوں ہی پل بھر میں کسی گھاٹ اتر جائیں گے، معجزے کی کوئی امید لگائے ہوئے ہم، معجزے کی کوئی امید لگائے ہوئے ہم، گھر کا گھر بیچ دیا مفت کے پاگل پن میں، گھر کا گھر بیچ دیا مفت کے پاگل پن میں، آنکھ ادھر جھپکی ادھر خود سے پرائے ہوئے ہم، آنکھ ادھر جھپکی ادھر خود سے پرائے ہوئے ہم، ہم سے امید نمو کی نہ حماقت کیجے، ہم سے امید نمو کی نہ حماقت کیجے، ایک بے فیض سے گملے میں اگائے ہوئے ہم، ایک بے فیض سے گملے میں اگائے ہوئے ہم، جل بجھا تو تیرے ساتھ ہی ہو جائیں گے راکھ، جل بجھا تو تیرے ساتھ ہی ہو جائیں گے راکھ، تیرے سنگ اے شجر ایک عمر بتائے ہوئے ہم، تیرے سنگ اے شجر ایک عمر بتائے ہوئے ہم، غم کے مارے ہوئے دنیا کے رلائے ہوئے ہم، آ گئے پھر تیرے کوچے میں ستائے ہوئے ہم۔ بہت خوبصورت، بہت ہی عمدہ کلام آج آپ نے عطا کیا۔ ناظرین، اسی خوبصورت کلام کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج اس سیگمنٹ میں کون سی کتاب تعارف کے لیے پیش کریں گے؟ آج ہمارا موضوع بھی استاد راحت فتح علی خان تھے۔ آج ہم نے کلام بھی اپنے استاد کا سنایا۔ حسن اتفاق سے آج ہم جس کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے استادوں میں ہیں۔ آپ کا نام ہے ڈاکٹر انوار احمد۔ ڈاکٹر انوار احمد اردو زبان و ادب کے معتبر اساتذہ میں ہیں،
اور جیسے آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کا نام اردو زبان ادب کے ماحول میں بہت احترام سے لیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر انوار احمد کا نام بھی بہت عقیدت سے لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد کا جو بنیادی شعبہ ہے وہ تو فکشن ہے، اردو افسانے پر ظاہر ہے کہ ان کا بہت ہی معتبر کام ہے، اس پر آپ کی 2 کتب جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ یہ آج ہمارے سامنے ان کی تازہ تصنیف ہے روزن تشکیک۔ ایک تو اس کا نام مجھے بہت اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یہ جو تشکیک ہوتی ہے یعنی شک ہوتا ہے، عموماً اسے ایک منفی رویہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ اگر دنیا کی تاریخ دیکھیں تو حق تک وہی پہنچے جنہوں نے شک کیا، یعنی جو ایک ایمان کا سفر طے کرتے رہے تو انہوں نے شاید کچھ نہیں پایا جتنا کہ ان لوگوں نے پایا کہ جنہوں نے تشکیک کا رویہ اختیار کیا۔ تو یہ روزن تشکیک ظاہر ہے کہ تنقید کے اس رویے کے حوالے سے ہے۔ اس کتاب کو اگر ہم کھول کے دیکھیں تو جیسے میں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک شعبہ ہے فکشن، لیکن اس کتاب میں وہ ایک بہت ہی وسیع نقاد کے طور پر سامنے آئے ہیں کہ جس میں ان کے متفرق موضوعات ہیں۔ مثلا ہم اگر اس کے مندرجات کو دیکھیں تو اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ بین الاقوامی ادب اور فکر کے حوالے سے ہے۔ ایک پہلا جو مضمون میرے سامنے ہے یہ مفکر انقلابی ایران ڈاکٹر علی شریعتی اور اقبال کے ذہنی روابط۔ اسی طرح دوسرا جو مضمون ہے یہ ایک ترک شاعرہ نگار بنت عثمان کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح جاپانی ناول کی روایت پر بہت عمدہ مضمون ہے، اور ڈاکٹر محمد حسن کا ڈرامہ ہے ضحاک، اس کا تجزیہ ہے۔ یعنی یہ میں کچھ جو مضامین بتا رہا ہوں یہ نمائندہ ہیں، یعنی اس حصے کے اندر اور بھی عالمی ادب اور فکر کے حوالے سے بہت اچھے مضامین ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ اردو تنقید و تحقیق کا ہے کہ جس میں انہوں نے ایک بہت ہی جامع مضمون لکھا ہے، معاصر اردو تنقید کا منظرنامہ۔ ظاہر ہے کہ جو معاصر تنقید ہے اس میں کچھ نئے فکری رویے سامنے آئے ہیں، ناقدین ایک نیا زاویہ لے کر ہمارے سامنے آئے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب خود بھی ظاہر ہے کہ معاصر اردو تنقید کا ایک اہم نام ہے۔ تو ایک معاصر نقاد اپنی معاصر فضا پر کیا نقطہ نظر رکھتا ہے، تو یہ مضمون میں چاہوں گا کہ بطور خاص پڑھا جائے۔ اس کے بعد ترقی پسند ادبی تحریک ایک محاکمہ۔ جب ایک تحریک اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو اس کا نقطہ نظر اور زاویے سے سامنے آتا ہے، اور جب ایک تحریک اور تحریکوں کے ساتھ امتزاج یا تصادم کا رستہ اختیار کرتی ہے تو اس کے کچھ اور رنگ بھی سامنے آتے ہیں۔ تو یہ مضمون بھی بہت اچھا ہے۔ سر سید احمد خان اور عورتوں کی تعلیم۔ سر سید احمد خان کی جو تعلیمی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن کچھ سماجی دباؤ تھا یا کیا تھا، سر سید عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے کچھ الگ زاویہ نظر رکھتے تھے، تو یہ اس پر ایک بہت اچھا مضمون ہے۔ جوش کی نثر پر اس حصے میں ایک مضمون پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک مضمون ہے مجید امجد کا سماجی شعور، اور ایک مضمون ہے عملی تحقیق کے لیے ایک مشق بحوالہ نذیر اکبر آبادی۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب چونکہ صرف نقاد نہیں ہیں بلکہ اردو ادب کے بہت اچھے استاد بھی ہیں، اور استاد کے باطن میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے شاگردوں کی تحقیق و تنقید اور تدریس کے حوالے سے تربیت کر سکتا ہے۔ تو یہ جو مضامین ہیں یہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ جیسے طالب علم کوئی ایک اسائنمنٹ لکھتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں کچھ اس طرح کے ماڈلز بھی مہیا کیے ہیں کہ اگر آپ کو کسی شاعر پر اس کے کسی خاص پہلو پر کوئی اسائنمنٹ لکھنی ہے تو اس کا ایک ماڈل اسائنمنٹ کیسی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تنقید کی کتاب میں ایک بڑا منفرد پہلو ہے۔ تو اگلا حصہ وہ شعر و ادب کے حوالے سے ہے جس میں فیض پر 2 بہت اچھے مضامین ہیں۔ اگلا مضمون جان ایلیا کی انفرادی صلاحیت پہ ہے۔ اسی طرح فرحت اللہ بیگ کے بارے میں کچھ باتیں۔ یہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا مضمون نہیں ہے بلکہ طالب علموں سے گفتگو ہے، اور وہ گفتگو جو ہے وہ یہاں مہیا کی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ تنقید لکھتے ہوئے وہ جو ایک عالمانہ سنگھاسن ہوتا ہے وہاں پر متمکن ہونے کے بجائے ایک بڑی کبھی کبھار طالب علمانہ سطح پہ آ جاتے ہیں، تاکہ طالب علم جو ہے ان کے اندر تحقیق و تنقید کا، تدریس کا، اور کسی شاعر کو، کسی افسانہ نگار کو، کسی ناول نگار کو
ان کے اندر جو سمجھنے کا ایک شعور ہے وہ بیدار ہو۔ اس کے بعد اگلا حصہ اردو زبان کے حوالے سے، اس میں صرف ایک مضمون ہے، اور آخری حصہ چونکہ ڈاکٹر انوار احمد کا تعلق ایک سرائکی علاقے سے ہے، تو ظاہر ہے کہ جو اپنی مقامی زبان ہوتی ہے، اپنے لوکیل کا جو ادب ہوتا ہے، اس کا بھی ایک قرض ہوتا ہے نقاد پہ۔ تو اس میں مولوی لطف علی ملتانی اور ان کا سیف النامہ، اس پر بہت اچھا مضمون ہے۔ اس کے بعد خواجہ غلام فرید پہ ایک بہت عمدہ مضمون ہے، اور جو آخری مضمون ہے یہ پاکستانی ثقافت کا شوخ مگر معتدل رنگ سرائکی، یہ رفعت عباس ایک سرائکی شاعر ہیں اور بہت ہی معتبر فکر رکھنے والے شاعر ہیں، تو ان پر یہ مضمون ہے۔ تو یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جامع اور متنوع قسم کے مضامین ہیں، کہ جس میں عالمی ادب سے لے کر تو ملتان کا جو مقامی ادب ہے، تو ایک سفر کرتی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں فکشن پر بھی بہت اچھے مضامین ہیں، اس میں شعر و ادب کے حوالے سے بھی عمدہ مضامین ہیں، اور تو یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ اردو تنقید کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو تشقیق، تحقیق، تدریس، یہ سارے جو پہلو ہیں وہ اس میں اپنا اپنا ایک رنگ دکھاتے ہیں۔ تو آج کی یہ کتاب منفرد میں سمجھتا ہوں کہ طالب علموں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ روزن تشقیق، مصنف ہیں ڈاکٹر انوار احمد۔ بہت خوبصورت، نہایت ہی اہم اور منفرد کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔